باركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مہربانی کر کے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آج الوداعی اجتماع ہے، دعا وغیرہ ہوگی. ایک بھی استعفیٰ آگے نہ بڑھیں، ورنہ یہ کہ مغرب کی نماز کے وقت صرف آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صف ترچھی ہو جائے اور وبال آپ پر آئے. مہربانی کر کے یہ مسجد ہے، جلسہ نہیں ہے کہ سب ایک دم وہ گھیرا کر کے بیٹھ جائیں. مہربانی کر کے اپنی اپنی صفوں پر رہیں تاکہ مغرب کی نماز میں آسانی ہو. کوئی بھی آگے نہ بڑھے. جو آگے بڑھ گئے ہوں تو مہربانی کر کے جانا ہوگا. ایسا نہ ہو کوئی معتکف بیچارہ وہ آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے باہر سے آنے والا اور وہ پریشان ہو جائے. مغرب کی نماز کی نیت کر لیجئے کہ نماز کے انتظار کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے نماز میں. تو مغرب کی نماز کا انتظار کی نیت کر لیجئے. تو میں یہاں مغرب پڑھ کے جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ اسلام بھائی جو باہر بھی ہیں وہ بھی اندر آ کر اپنی صفوں میں جگہ بنا لیں. ایک کسان کو کھیتی باڑی کے دوران جب وہ ہل چلا رہا تھا تو اس کا جو ہل ہے وہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا. اس نے مٹی وغیرہ جب ہٹا کر دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت سا ایک پتھر کا ٹکڑا تھا. اس نے
اس کو مٹی ہٹا کر جب نکالا، کپڑے سے صاف کیا، تھوڑا پانی وانی ڈالا تو وہ چمکنے لگا۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسا کوئی خوبصورت پتھر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی سامان کے ساتھ رکھ لیا کہ شام کو جب میں گھر جاؤں گا تو وہاں کسی کو دکھاؤں گا۔ جب وہ شام اپنے گھر پر پہنچا تو اپنے جو قریبی دوست تھا، اس دوست کو اس نے وہ پتھر دکھایا۔ اس نے بھی کبھی ایسا خوبصورت پتھر نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ کوئی قیمتی پتھر ہے۔ اب طے ہوا کہ کوئی گنجائش نکال کر مارکیٹ چلتے اور وہاں یہ جو زیورات کا جو پتھروں کا کام کرتے ہیں ہم ان کو دکھاتے ہیں لیکن ان کو پتہ چلے کہ یہ پتھر کیسا ہے۔ جب اس کو دکھایا کسی مارکیٹ میں جا کر تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا قیمتی پتھر ہے اور یہ تو ہمارے بس کا ہی نہیں ہے، تم شہر چلے جاؤ، شہر جا کر کسی اچھے بڑے جوہری کو دکھاؤ۔ خیر یہ پھر خوش ہو گئے، وہاں پہنچے۔ وہاں جب شہر کے بڑے جوہری کو دکھایا، جیولرز والے کو، جوہری، تو اس نے جب دیکھا تو بھی بڑا حیران ہو گیا، کہنے کہ تو بہت ہی قیمتی پتھر ہے، میں اپنی ساری دکان دے دوں پھر بھی تمہیں یہ اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ دے سکتا ہے اس کی قیمت، بادشاہ سے ملو جا کر۔ اب جناب وہ کسی طرح بادشاہ کے یہاں پہنچے۔ بادشاہ کے پاس جب یہ پتھر دکھایا گیا اور اس نے جب اپنے وزیروں کو، جو اہم لوگ تھے، ان کو دکھایا تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی نایاب اور انمول پتھر ہے اور اس کی قیمت تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کو کہا گیا کہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ تمہیں ایک مقررہ وقت کے لیے خزانے میں داخل کیا جائے گا اور اس مقررہ وقت میں جو تمہیں چاہیے خزانے سے وہ تم اٹھا لو۔ اب یہ تو غریب آدمی کبھی بادشاہ کا دربار نہیں دیکھا تھا تو خزانہ کہاں سے دیکھتا؟ پتہ چلا کہ بھائی فلاں دن صبح صبح تمہیں خزانے میں داخل کیا جائے گا۔ اب خوشی کے مارے اسے تو نیند نہ آئے، ساری رات جاگتا رہا، اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوا تو اس کو اندر داخل کر دیا گیا۔ اب یہ تیزی سے اندر داخل ہوا، دیکھا تو ہیرے جواہرات اور سونا چاندی، سکے، برتن۔ اب دل ہوا کہ فوراً اس نے کبھی اتنے درہم و دینار ہی نہیں دیکھے تھے، اس نے فوراً اشرفیوں سے اپنی جھولی بھری، لیکن پھر خیال آیا کہ یار ابھی تو وقت بہت ہے، ابھی وقت بہت ہے، کیوں نہ کچھ آگے دیکھے۔ آگے دیکھا تو کچھ ہیرے جواہرات نظر آئے، بڑے خوبصورت پتھر نظر آئے، تو دل میں ہوا کہ اس کو لے لیتے، لیکن پھر خیال آیا، اندر سے آواز آئی تو بہت وقت ہے۔ اور آگے گیا تو سونے کے برتن نظر آئے اس کو، زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دل ہوا کہ اس کو اٹھا لیتے، پھر اندر سے آواز آئی ابھی تو بہت وقت ہے۔ پھر کرتے 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 جب یہ اندر جاتا رہا تو اس کو اندر ایک بڑا خوبصورت پلنگ نظر آیا۔ ایسا خوبصورت پلنگ اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جب اس پر بیٹھا تو اس کی ملائم، جو نرم و ملائم تھا، تو ایسا ملائم تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب لیٹا تو مزے آ گئے اس کے، تو کبھی ایسا سویا ہی نہیں تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر، پھر پتہ نہیں خزانے میں آنا ملے گا نہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر وہ لیٹا، اب جیسے ہی تکیہ کیا لگایا تو پہنچ گیا نیند میں، تھکا ہوا تو تھا ہی، وہ سویا رہ گیا۔ یہاں تک کہ واپس نکلنے کا وقت آ گیا۔ اب جو خزانے کے جو دربان تھے، گارڈ تھے، وہ سب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے تو سو رہا تھا، تو اس کو اٹھایا، بھائی چلو باہر نکلنے کا وقت آ گیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا اور ایک دم سے برتنوں کی طرف بڑھا، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ برتن اٹھانا چاہ رہا۔ نہیں، ٹائم ختم۔ یا اور بڑھا کہ کچھ ہیرے جواہرات لے لوں؟ نہ، ٹائم ختم۔
ارے کچھ اشرفیاں ہی لینے دو، ٹائم ختم. لہذا وہ خالی ہاتھ روتا دھوتا جو ہے وہ خزانے سے باہر نکال دیا گیا. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ماہ رمضان کا پورے مہینے کا اعتکاف کرنے یہاں حاضر ہوئے، آخری عشرے کا اعتکاف کرنے حاضر ہوئے، اللہ پاک نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ رمضان نصیب کیا، لیکن اب ظاہر اس کی آخری گھڑیاں ہیں، اور پھر اس ماہ رمضان نے آنا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم آئندہ ماہ رمضان پائیں گے نہیں پائیں گے. لیکن جو ہم سوچ کے جا رہے ہیں، تو یہ سوچ بنانا کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک ہی ملی ہے، اور وہ زندگی ملی کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے. ہمیں جو پہلے دن سے، جب سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے، مدنی چینل کے ناظرین جو اس کی نشریات دیکھ رہے ہیں کہ جناب صبح ہمارے گھر میں نشریات دیکھی جا رہی ہیں، دوپہر میں بیانات سنے جا رہے ہیں، تو شام کو دعا افطار میں، تو مدنی مذاکرہ، تو رات کو مدنی مذاکرہ، پھر سحری کا ٹرانسمیشن میں نور سحر، تو یہ پورا ایک جو سلسلہ چلا، ایک کیسی روحانیت، کیسی تازگی اور کیسا ایک زندگی گزارنے کا ایک پراپرلی فارمولے ہم کو ملے. اور ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو ان اصولوں کے تحت گزارنی ہے. کاروبار کرنا ہے، ایک کاروبار، نوکری، جو بھی اپنی ضروریات کے کام کاج کرنے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. گھر میں رہنا ہے تو گھر میں رہنے کے آداب سکھائے گئے، باہر دوستوں میں جانا ہے تو دوستوں میں گزارا ہو. اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا تو پھر سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے. دین کی خدمت کی جہاں بات آئے گی تو پھر تھوڑا یہ بھی سوچے انسان کہ اب یہ بھی درس ملا ہی ہے نا کہ اب دین کا کام کرنے بھی ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، ان کو مسجدوں کی طرف لانا، ان کو سنتیں سکھانا. دیکھیں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، ان کی زندگی تو ایک آئیڈیل ہم کو بتایا گیا کہ بھئی اس کے مطابق زندگی گزارنی. لیکن اب ان کے طریقہ کار کو سیکھنا، پھر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانا، اس پیغام کو عام کرنا، اس تعلیم کو عام کرنا، تو یہ پورا وہ ایک زبردست مقصد ہمیں دیا گیا کہ اگر اس مقصد کا انسان سوچ کر آگے بڑھے، قدم بڑھائے، اور پھر اللہ پاک اس میں قبول فرمائے اور ہم پر ایسی کوئی میٹھی نظر ہو کہ ہم ان کاموں کو کرنے میں دل جمعی کے ساتھ کام کریں، یہ کتنی بڑی سعادت ملے گی، کتنی بڑی ایک ایک زندگی کا ایک مزہ ملے گا کہ جس میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ عظیم کام کہ جس کی کرنے کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کو جو ہم نے پایا، جو ہم نے دیکھا، تو ان چیزوں کو اب بھلانا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنانا ہے، تاکہ اس مختصر سی زندگی میں جو ہم نیکیاں کریں، عبادتیں کریں، تو اگر ہم دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، دیکھیں نا یہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ بنا، ہم نے اس پہ وقت گزارا، اب بھی نمازیں ہو رہی ہیں، سنتیں ہو رہی ہیں، آداب ہو رہے ہیں. اب جس نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، کئی ایسے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، صرف مال دینے والے نہیں، جو بنانے کی کوششیں کرنے والے، سوچنے والے، سمجھنے والے. اب کس نے کس طرح سے بھی اس طرح کے نیکی کے جو کام کیے، اب دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو ان کی قبر میں بھی اس کا ثواب مل رہا ہے نا. تو کیا ہم اپنی زندگی کا کوئی ایسا مقصد نہیں بنا سکتے کہ جس میں جہاں جہاں نیو سوسائٹی بن رہی ہیں تو مسجدیں بنانی ہیں، پھر جہاں مسجدیں بنی تو وہاں بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے بنانے. اور دعوت اسلامی کا جو پورا دینی کام جو دنیا بھر میں ماشاءاللہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں، تو کئی ایسے ملکوں میں ہیں اسلام بھائی جو صرف مدنی چینل دیکھ کر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب ہے، اور آج ماشاءاللہ وہاں پر انہوں نے فیضان مدینہ بنائے، مدرسے بنائے، جامعات بنائے. تو یوں ایک زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور ایسا فروٹفل کام کریں کہ جب بھی نیکی کے کوئی موقع ملے تو اس کو مس نہ کریں. بعض اوقات نفس و شیطان یہ شرارت کرتے ہیں، یار یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، یہ بہت چھوٹی نیکی ہے. ہو سکتا ہے یہی چھوٹی نیکی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے.
ہو سکتا ہے یہی چھوٹی نیکی جو ہے وہ جناب جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اسی طرح بعض اوقات گناہ کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ بھی شیطان مشورہ دیتا ہے کہ یا تو بہت چھوٹا گناہ ہے. نہ چھوٹا گناہ ہو یا چھوٹی نیکی ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے کہ نہ جانے کون سی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور نہ جانے کون سے گناہ پر رب تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تو یوں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی جو دینی ماحول میں ہم کو زندگی کا ایک بہترین طریقہ کار ہم کو ملتا ہے. ہماری عادت و اطوار کو چیک کرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ آپ کی عادتیں کیسی ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی گفتگو کے انداز کیسے ہیں، آپ کا رہن سہن کیسا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنی پرسنل لائف کا جائزہ لینا چاہیے کہ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ان تمام تر معاملات. لیکن کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی اسٹڈی نہیں ہوتی ہے، اس کو کبھی جانا ہی نہیں، کبھی کسی نے سمجھایا نہیں، نہ ایسے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں کہ جس میں پڑھنے والے کو یہ سمجھایا جاتا، ان کو مختلف ایجوکیشن کے ٹپس تو دیے جاتے ہیں، ان کو دنیا بھر کی لینگویجز تو سکھائی جاتی ہیں، اس کی گرامر سکھائی جاتی ہے. لیکن کون سا ادارہ ہے جو ہم کو یہ بتاتا کہ یار قرآن بھی جو ہے وہ تجوید کے ساتھ اور اس کی بھی گرامر ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یعنی یہ احساس تو پیدا ہوتا ہے نا کہ میں دنیا کی لینگویجز سیکھ رہا ہوں، گرامر سیکھ رہا ہوں، کیسے اس کے الفاظ ادا کرنے سب سیکھ رہا ہوں، لیکن وہ قرآن کہ جس کو دیکھنا چومنا پڑھنا ہے یہ سب باعث ثواب، اور اس کو جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے، اس کی جو گرامر ہے، اس کی جو تجوید ہے، یہ مجھے آئی نہیں. تو دعوت اسلامی کا یہ احسان ہے نا کہ الحمدللہ ہم کو یہ شعور دیا. اب خالی یہ بات کر کے بھی فارغ نہیں ہوئے کہ جناب آپ سیکھ لینا، نہیں، آئیں ہم آپ کو مسجدوں میں بلا رہے ہیں، آپ آ کر سیکھ لیں. اب کوئی کہے کہ یار بھائی میں تو مسجد میں آ نہیں پاتا ہوں، چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، اب آپ کو وہاں پڑھا دیں گے آ کر. آپ کے آفس کا ایڈریس دے دیں، آپ کی دکان کا ایڈریس دے دیں، آپ کی فیکٹریز کا ایڈریس دے دیں. تو شعبے بنائے نا کہ خالی زبانی آپ کو ترغیب نہیں دی کہ بھئی آپ خالی یہ کریں، بلکہ پریکٹیکلی آپ کو یہ کام کیسے آپ کو سہولت دینی ہے، یہ آپ کی تنظیم تحریک نے سب سکھایا. کہ مدرسہ بالغان بنائے کہ مارکیٹوں میں فیکٹریوں میں دکانوں پر یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جا کر جو ہے وہ قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا پھر کسی نے کہا کہ حضرت وہ میں تو آؤٹ ڈور ہوتا ہوں، میری کوئی جگہ فکس ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو آن لائن سے رابطہ کرنے کو اگر کہ آپ آن لائن پڑھ لیجیے گا، آپ آن لائن پڑھ لیجیے گا. آپ کو 24 آورس میں جب جیسے جیسے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، پھر اللہ آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کی تربیت. پھر آپ کے بچوں کو کر پڑھانا ہے تو ان بچوں کی تربیت، آپ کی بچیوں کو پڑھانا ہے تو بچیوں کی تربیت، آپ کے گھر والوں کو پڑھانا ہے تو ان کی تربیت. تو پورا ایک نظام، ایک پورا طریقہ کار یہ ہم کو سمجھا دیا گیا، دکھا دیا گیا. اور پھر اس میں یہی آفر دی گئی کہ اگر آپ بھی اس کا حصہ بنتے، اس کا پارٹ بنتے تو آئیے، تاکہ ان تمام کاموں میں آپ کا بھی پریکٹیکلی حصہ ہو جائے. اور اگر آپ فیسلٹی لینا چاہتے ہیں تو لیں، دنیا بھر سے جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں آپ آئیں. الحمدللہ آپ کو ہر وقت میں آپ کی اپنی ملک کی لینگویج میں بھی کوشش کر کے پڑھایا جا سکتا ہے. تو یوں دعوت اسلامی کا ایک زبردست جو یہ پورا نظام ہم کو ملا، تو الحمدللہ اس نے ہم کو ان چیزوں کا، تاکہ ہم یہ جو مختصر سی زندگی ہے اور یہ جو ڈائمنڈ ہمیں ملا، یہ ہمارا وقت ہے، اس وقت کو ایسا فروٹفل بنائیں، اس وقت کو اتنا کارآمد بنائیں، یہیں سے وہ دنیا میں رہ کر وہ اتنا ہمارے لیے کارآمد رہے کہ جب دنیا سے جائیں تب بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے. اور یہ کیا جا سکتا ہے جس کا میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. اور پھر اگر پریکٹیکل صحبت مل جائے تو کیا بات ہے، ہفتہ وار اجتماع ملے ہم کو، کہ ہفتہ وار اجتماع میں آئیں. آپ مسجد میں آتے ہیں، وہاں اگر درس نہیں ہے تو آپ درس دینا شروع کریں، جو درس دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ شامل ہو جائیں، تاکہ یہ ریگولر آپ کا سلسلہ ہو. قرآن کی تفسیر سننی ہے تو اس کا نظام دیا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد تفسیر کے حلقے میں شرکت کر لیں.
آپ کا پورا قرآن، کئی اسلام بھائی ہیں جنہوں نے اسی فجر کے حلقے میں بیٹھ کر پورا قرآن سننے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ جو ہمیں زندگی ملی، اس زندگی کو ایک اچھے انداز سے، پریکٹیکل انداز سے گزارنے کی ہم کو تعلیم و تربیت دی. اور اللہ پاک اس دینی ماحول کو سلامتی دے اور اس کی برکتوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرے، ہمارے بچوں کو اس سے وابستہ رکھے، ہمارے گھر والوں کو اس سے وابستہ رکھے. لیکن اس میں پریکٹیکلی مطلب ہم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم جیسے مدنی چینل کے ناظرین میں جو ہمارے بچے اس ماحول سے اٹیچ ہوتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، قافلوں میں جانے کی بات کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں. اور جو آتے ہیں سیکھ کر، وہ گھر میں اگر کوئی ہم کو انداز دیں تو اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جب اس طرح کا ماحول ہمارے گھروں میں بنے گا تو اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں گی، ہماری فیملیز کو ملیں گی، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سلامتی ملے گی. کئی ایسے مثالیں ہیں کہ ماحول سے وابستہ نہیں تھے تو ان کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ماحول سے وابستہ ہوئے اور والد کا انتقال ہوا تو اسی بیٹے نے اس کی جنازہ پڑھائی. کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھے اور اس کی برکت عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب کر لیں، افطار کا وقت آ گیا ہے، افطار کر لیں. مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بھلے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو کھا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 بار رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1447 سن ہجری کے رمضان کریم کا 30واں روزہ، آخری روزہ ماہ رمضان کی آخری نماز عصر ادا کرنے کے بعد رمضان کریم کا آخری مدنی مذاکرہ شروع ہوا ہے. سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مانا محمد عظمت زکی پکینا راغلا یا
وی میاسته اعتکاف برا مول سوال دا ده چې جمعې په ورځ خطبې حالت چې خطیب ته قتل دا څرنګه دي عید په ورځ خطبې حالت چې قتل خطیب ته دا څرنګه دي جواب ارشاد فرمائی دیجیے. عید کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، دوران خطبہ خطیب کی طرف دیکھنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرا نام شعیب ہے اور میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ عید کا خطبہ سننا واجب ہے یا سنت؟ رہنمائی فرمائے. خطیب کی طرف رخ کرنا، دیکھنا، رخ کرنے کا تو لکھا ہے کہ جس طرف خطیب ہے اس طرف سب منہ کر لیں، اور دیکھنے کا تو پڑھا نہیں ہے کچھ. اچھا، اور جو بھی خطبہ ہوتا نا، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے عید کا خطبہ ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، سب کا سننا فرض ہے. اس میں بات چیت نہیں کر سکتے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہوتا، اور کسی کو امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے. ہر خطبہ جو ہے وہ سننا ضروری ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ متفقین کوئی سامان بھول جائے تو کمیٹی والے ان کا کیا کریں؟ اللہ اللہ، معتکفین کو ہاں یہ مسئلہ تو رہے گا. ہم لوگ نشانیاں تو لگانے کا دیتے ہیں، لیکن سب نشانیاں لگاتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، سستی ہو جاتی ہے. نشانیاں لگا لینی چاہیے، اب بھی لگا لیں. آخری وقت ہے، جو جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکال لے گا، اپنی چیزوں پر علامت لگا لیں. میں بھی علامت لگاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. یہ چادر ہے میری، اس پہ دائرے بنائے ہوئے چاروں کونوں پر بلیک بلو قلم سے دائرے ہیں، تو بالفرض چادر مکس ہو جائے، کہیں اپنا امامہ مکس ہو جائے، کوئی تکیہ مکس ہو جائے، کچھ بھی چیزیں بعض ہوتی ہیں جو مکس ہو جاتی ہیں، تو اپنی چیز نکالنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن ایک طرح کی سب نشانیاں لگائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ سب کو نشانیاں دی ہوئی ہیں کہ اپنے اپنے حساب سے نشانی لگا لے. کوئی اسٹار بنا لے، کوئی چاند تارا بنا لے، کوئی اسٹیک بنا لے، وغیرہ وغیرہ، کوئی ہوائی جہاز بنا لے مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، معتکفین چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں، یہاں بھی چلے جاتے ہیں. ڈھیر ساری چادریں پہلے تو بہت، جو میں نے تو بہت دیکھا ہے. تو یہ لقطہ ہی ہے، بس یہ لقطہ کہلاتا ہے. اب اس کو مالک تلاش کریں. اب ناموں کی جیسے لسٹ ہمارے یہاں تو اگر ہوتی ہے لسٹ، اللہ اگر اس کی توفیق ملتی ہو اور یہ کرتے ہوں تو کرنا تو ہوگا یہ کہ لسٹ معتکفین کی دیکھیں، پھر ہر معتکف کو پیغام بھیجیں کہ بھائی چادر ملی ہے تو فلاں چیز ملی ہے تو فلاں چیز ملی ہے. ہوتی ہزاروں چیزیں ہوتی ہوں گی بڑے اعتکاف میں، تو یہ اپنی اپنی چیزیں شناخت کر کے لے جائیں. تو اب یہ کہ پھر بھی اب ظاہر ہے کہ دوسرے شہر میں جو چلے جائے گا وہ سوچے گا کہ یار میری چادر تو تھی 500 روپے کی اور آنے جانے کا خرچہ ہو جائے گا 15,000، تو میں کیسے جاؤں. یہ الگ صورت ہے کہ وہ ترک کرے گا اس کو، لیکن اس کے ترک کرنے سے ہی ہم سب کے لیے مباح ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. پھر کبھی جاؤں گا تو لے لوں گا، اس طرح کی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو یہ لقطہ ہے، آپ نے مالک تلاشا اور کوشش کی اس کی. اب وہ مالک ملنے کی امید ختم ہوئی، تو اب وہ لقطہ جو ہے کہ جیسے آپ نے وہ لقطہ پایا ہے، اپنے لیے نہیں اٹھایا، بس وہ آپ نے کہ چلو اس کا مالک ڈھونڈتے کر کے آپ نے کوششیں کی. اب خود اگر آپ فقیر ہیں شرعی طور پر تو خود رکھ سکتے ہیں، اور مسجد کے چندے میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کے چندے میں دے سکتے ہیں. اس طرح مطلب اس کا استعمال کیا جائے گا. اگر اپنی نیت سے کوئی چیز کسی نے اٹھا لی پھر اس کا حکم سخت ہے. ایک تو یہ گناہ گار ہوگا، توبہ فرض، اور یہ چیز غصب کے حکم میں، جیسے ڈاکو لوٹتا ہے، لٹیرا لوٹتا ہے، تو یہ غصب کی صورتیں ہیں. تو یہ مطلب
इसको अब ना इस्तेमाल खुद नहीं कर सकता, ना किसी को दे सकता है, सिवाय इसके कि अब इस पर लाजिम है, नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। अब इसका मालिक ढूंढिए, अपने लिए उठा ही, किसी का माल उठाया क्यों पराया, अपने लिए क्यों उठाया। तो अब ये कि मालिक तलाश है, मालिक की उम्मीद जब ख़त्म हो गई, नहीं मिल रहा तो खुद नहीं रख सकता, ना मस्जिद मदरसे के चंदों में दे सकता है। अब उसको देंगे फ़कीर शरई को, जिसको ज़कात दी जा सकती है, उसको दे दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दो तीन चीज़ें इसमें बन रही हैं। एक ये कि आपने कहा कि अगर ढूंढे और नहीं मिले तो फिर उसको, वो अगर ख़ुद शरीफ फ़कीर है तो वो रख सकता है। पहली सूरत में जो आपने बयान किया कि उसको लुक़ता मिला। अब अगर वो इदारे का कोई इदारा है, जैसे कि फ़ैज़ान मदीना है, अब यहाँ एक इदारा है, अब इधर एक लॉस्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है गुमशुदा चीज़ों का। अब इसको 3 इस्लाम भाई की जैसे जिम्मेदारी है कि वो उनको ढूंढें और ना मिले तो उनको तलाश करें। अब इन्होंने तलाश किया और इनको उम्मीद ख़त्म हो गई कि अब कोई नहीं मिलेगा, तो क्या ये जो इदारे के जो 2-3 अफराद हैं, अब ये ख़ुद शरीफ फ़कीर हैं, तो क्या ये बोलेंगे या चलो अब अपने भी तो शरीफ फ़कीर हैं ना, भाई अपने रख लें, कि इनको इदारे से रब्ता करना पड़ेगा, इदारे के जो जिम्मेदार होंगे? क्या मसला है? इदारे ने जो कुछ इसको तरीक़े कार दिया तो उसी पर अमल करेंगे ना, खुद नहीं रख सकते अभी वो, खुद तो नहीं रखेंगे। तो वो इदारे को कह देंगे कि ये जैसे फैज़ान मदीना, इनको मिला भी नहीं है, इनको तो लोगों ने दिया है कि यार इसका मालिक तलाश करके इस तक पहुंचाओ। वो खादिम साफ़ सफाई करेंगे तो ये वहाँ जाकर हो सकता है छोड़ दें। दूसरा हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि कोई मुत्तकिफ़ अब जैसे ये उठ रहे हैं, और अब ये कहाँ चादर लेके जाऊँगा, या कहाँ ये तौलिया लेके जाऊँगा, कहाँ ये सब लेके जाऊँगा, वो खुद ही छोड़ कर चले गए, यार इसको अब इसको उठाता ही नहीं हूँ। अब जो ऐसा ही सोच कर चला गया कि इसको मैं उठाता ही नहीं हूँ, अब वो चीज़ मिली है, अब उसके लिए भी क्या यही मसला होगा कि उसको ढूंढो करो, क्योंकि पता तो है नहीं कि ये है किसका, ये वाकई यूँ छोड़ कर गया भी है या क्या है। वही लुक्ता ही कहलाएगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना कि छोड़ दे, छोड़ दिया इसने, पता कैसे चले? अपने तौर पर कयास करके थोड़ी रख सकते हैं। छोड़कर जाने के बजाय किसी को गिफ्ट कर देना चाहिए ताकि ये दूसरे इसमें आजमाइशों में ना पड़े। बहरहाल अब तो जहन जो है ना अवाम का, ये तो माशाल्लाह यहाँ जमा होते हैं इस्लामी भाई, एक माहौल है दावत इस्लामी का, तो इनको ये मसाइल किसी हद तक पता होते हैं। जनरल पब्लिक तो माले गनीमत है, जो भी मिला ले लिया, खा लिया, पी लिया, कुछ भी, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। दुआ करके चला था कि या अल्लाह बहुत परेशान हो, कुछ अता कर दे, कुछ मतलब ये भी मदद फरमा दे। और जैसे ही चला तो देखा कि किसी का पर्स है, तो बोला यार दस्ते गेब हो गया, गेब भी मदद हो गई। और देखो अभी दुआ की थी ना, अभी देखो किसी का पर्स पड़ा हुआ मिल गया, पैसे मिल गए, कोई देखो यार क्या करम हो गया मेरे पर, तो किसी दुआ कबूल होती है। और उसने उठा कर रख लिया, बोला अल्लाह की ज़मीन से मिला है भाई, अल्लाह की ज़मीन से मिला है, किसी का जेब से थोड़ी निकाला है। तो उसको ये दस्ते गेब है क्या? हाँ, अल्लाह की ज़मीन में जाएगा तो पता चलेगा कि किसको दस्ते गैब कहते हैं और किसको, तो ये सारे लुक्ता ही है। यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाले ने मछली पकड़ी, मछली काटी तो उसमें मोती निकला, जेम, समझे, मोती निकला। तो इसका भी मसला उलमा ने लिखा है कि ये मोती अगर सीप में बंद है, सीप से निकलता ना, सीप में बंद है तो जिसकी मछली उसका मोती, और अगर सीप से खुला हुआ है, सीप से निकला हुआ मोती है, तो ये उसका है। ये लुक्ता है कि ये किसी का गिर गया है और मछली ने इसको हड़प कर लिया है, और मछली अब किसी के हाथ में आई है, तो ये मछली इसकी, मोती जिसका है उसका मालिक तलाश करे। तो ये बंदों के हुकूक का इस्लाम को बड़ा लिहाज है। बंदे की कोई चीज़ एक पाई भी हम इस तरह नहीं ले सकते, हम उसके मुहाफिज हैं, लुटेरे नहीं है। ये तो यहाँ तो जानबूझकर लोगों के हक तलफ किए जाते हैं, लोगों पर जुल्म किए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इन्हें अजीब व गरीब हाल किया जाता है। तो ये इस्लाम का कितना खूबसूरत हुस्न है कि कितना चीज़ों की हिफाजत की जाती है। सुभान अल्लाह। ईद की शॉपिंग पर चोरियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। सब दावत इस्लामी में आ जाओ, इंशाअल्लाह अमन कायम हो जाएगा। इंशाअल्लाह मिलकर नेकी की दावत देंगे, इंशाअल्लाह नेकी की दावत देंगे,
नेकी की दावत देंगे, इंशाल्लाह नेकी की दावत देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मेरा मुरीद बगैर तौबा के दुनिया से नहीं जाएगा। आप फरमाते क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को दाखिल जन्नत ना करवा लूँ। अमीर सुन्नत गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं। जो किसी का मुरीद नहीं है वो उसको मशवरा दूंगा कि आइए अमीर सुन्नत के मुरीद बन जाएं। इस तरह गौसे पाक की ग़ुलामी भी नसीब हो जाएगी और इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। अमीर सुन्नत मुरीद बनाने से पहले तौबा करवाते हैं। हदीस पाक में तौबा, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और कुरान में कि तौबा करने वाला अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को प्यारा है। आइए तौबा भी करते हैं और गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन भी हाजरीन भी सबसे दरख्वास्त करूँगा, ये माह रमज़ान का आखिरी मदनी मुज़ाकरा है, बड़ी कबूलियत की घड़ियाँ हैं, जुम्मा की आखिरी घड़ियाँ हैं, दुआओं की कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आइए मुरीद भी बन जाते हैं और तौबा भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, जो बीच में आए हों, बीच में आ गए होंगे, कुछ ना कुछ मालूम नहीं होता तो वो मेहरबानी करके पीछे तशरीफ ले जाएं, और आपकी वजह से सफ़ तिरछी हो जाएगी, जो जगह नहीं मिलेगी। मगरिब की नमाज में आजमाइश हो जाएगी सफ़े बनाने में। सफ़ सीधी रखना वाजिब है, न सफ़ में गैप होना चाहिए, न सफ़ में ये फंस के होते हैं तो फिर तिरछी हो जाती। माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी उठिए और आप अपनी मगरिब की नमाज के लिए भी आसानी कीजिए, दूसरों के लिए भी आसानी फरमाइएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मदीना दिखाए, रोज़ी में भी बरकत दे अल्लाह पाक। जल्दी जल्दी पीछे तशरीफ ले जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमाम मोतक़िफ़ीन मुतवज्जे हों, तमाम इस्लाम भाई मुतवज्जे हों, जल्दी जल्दी पीछे तशरीफ ले जाएं और बिल्कुल झिझक नहीं, तकल्लुफ़ नहीं, शर्माए नहीं, पीछे चले जाएं। भले आगे आए, कोई गुनाह नहीं किया, आगे आकर आपने पीछे तशरीफ ले जाएं। सफ़े बना लें जल्दी जल्दी, बस थोड़ी देर में अभी दुआ अलविदा वगैरह का सिलसिला भी शुरू होना है। आखिरी लम्हात, आखिरी घड़ियाँ, जुम्मतुल वदा, और वैसे भी रमज़ान करीम के हर जुमे में एक एक सात में, एक एक घड़ी में 10-10 लाख जहन्नम से वो गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं जिन पर उनके गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो गया होता है। ऐसी प्यारी घड़ियाँ, लम्हात, मग़फ़िरत के लम्हात, जहन्नम से आज़ादी के लम्हात, पीछे जाकर आप सुकून से दुआ में शरीक हो जाइए। और तो जुम्मा की भी घड़ी, रमज़ान ना भी हो तब भी जुम्मा की आखिरी घड़ी में दुआ कबूल होती है। जी जी, गुरूब आफ्ताब के वक्त भी दुआ कबूल होती है, हर जुम्मे को, सारा साल। मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की नीयत कर लें। हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है
اور بالخصوص معتکفین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یاد رمضان سے مالا مال انشاءاللہ جو مدنی مذاکرہ ہوگا، ابھی آپ جب جائیں گے تو جو پہلا انشاءاللہ سال بھر میں کرتے رہیں گے، لیکن پہلی تاریخ نوٹ کر لیں 11 اپریل، 11 اپریل اور 22 شوال ہوگی، 22 شوال المکرم، 11 اپریل ہفتہ ہے، سیٹرڈے ہے، جو مدنی مذاکرہ ہوگا یہ یاد رمضان پر ہوگا، جس میں بالخصوص معتکفین آپ نے نہ صرف خود شرکت کرنی ہے بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بھی لانا ہے، کہا کہ دیکھو تو صحیح مدنی مذاکرے میں ہوتا کیا ہے، تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مغرب کے بعد نوافل وغیرہ، اوابین کے نوافل وغیرہ پڑھیں، اس صلاۃ و سلام پر ہمارا اعتکاف ختم ہوگا، تو آپ سے درخواست ہے کہ جب تک صلاۃ و سلام نہ ہو جائے آپ یہیں مسجد فیضان مدینہ میں ہی رہیں، آپ کے جو رشتہ دار دوست احباب آئے ہوں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہیں رہیے گا، اور صلاۃ و سلام پہلے ضرور پڑھیے گا، صلاۃ و سلام کے بعد دعا ہوگی، امیر سنت دعا کروائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ اگر آپ جانا چاہیں، بلکہ رات مدنی مذاکرہ ہے عشاء کے بعد، تو آج مدنی مذاکرہ ہے، عشاء 8:30 بجے 9 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا۔ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام ملنے کی رات ہے، انعام بٹ رہا ہو تو بھاگ کر شاپنگ سینٹروں میں نہیں جاتے، اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پرسکون جگہ پر جہاں اللہ کی یاد رہے، گناہ ورا ماحول نہ ہو۔ انعام سلام، انعام سے محروم رہ جائیں۔ على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب قلب عاشق ہے اب ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع الفت ہجر و فرقت نے مارا، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہب دل بزم
سجتی تھی کیسی بس تار سجتی تھی کیسی خوب ساری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا ہائے اب وقت رخصت رخصت گیا آئے اب وقت رخصت گیا الوداع الوداع رمضان کیا کچھ نہ ہم کر سکے کچھ نہ ہم کر سکے اسی میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا چودہ سو سینتالیس ہجری کے رمضان کریم کا آج آخری جمعہ تھا اور آخری گھڑیاں رمضان شریف کی آخری گھڑیاں اب یقینی طور پر رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا یا ہم رمضان سے جدا ہو جائیں گے چند لمحات رمضان شریف کے اب کراچی میں باقی رہ گئے ہیں کئی جگہ تو چلا گیا رمضان ہمارے یہاں تھوڑے سے منٹ ابھی باقی ہیں کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا کیسا منبر برکات دنیا سے
چلا آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا الوداع والوداع اے ماہ غفران الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجراں الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع تیرے آنے سے زمانہ چوطرف پر نور تھا مسجد و محراب و منبر جلوگر تھے جا بجا روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا ایسی برکتیں اب ہم سے ہوتی ہیں جدا ہے زبان و جان و دل گویا ہراساں الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے اے رمضان چند منٹ کا ہی تو اب مہمان ہے ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے تڑپتا کوئی تو
تصویر سا حیران ہے، آہ یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے، پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان وداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع۔ اب جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام، کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام، ہم بھی زندہ رہ کے پھر دیکھے سہانے صبح و شام، پھر تیرے برکات ہوئے نشر عالم میں تمام۔ السلام عازم درگاہ صبح الوداع، حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ، ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ، اور دلوا دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ، اے شفیع سائر ارباب عصیان الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الوداع والوداع یا شہر رمضان، الفراق والفراق یا شہر غفران، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان کو غفلت میں گزارنے کے بعد تیری بارگاہ میں حاضر ہے، چند منٹ رمضان ہمارے پاس رہ گیا ہے، جلد ہی
1 سال کے وعدے پر یہ چلا جائے گا. تیری قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال جیتے جی رمضان پائے گا یا کیا رمضان آتا رہے گا، مگر ہم نہ جانے کب تک دنیا میں رہیں گے. اے اللہ پاک ہماری مغفرت کروائے بغیر یہ رمضان نہ جائے، ہمیں دوبارہ بھی رمضان ملے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اے اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ ایک بار پھر رمضان نصیب ہو، پھر رمضان نصیب ہو، بار بار نصیب ہو، اور جب بھی نصیب ہو ہم قدردان رہیں، تیری عبادت کریں، اس سے نفع اٹھائیں. اے اللہ پاک اس سے آخرت کا فائدہ اٹھائیں. اے اللہ پاک ہم نیکیاں کریں، گناہ سے بچیں، سارا ہی سال گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں. اے اللہ پاک آج جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، رمضان کے جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے مسلمان جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. اے اللہ پاک جن کو آزاد کیا انہیں کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما. الہی گئے رمضان کے آخری لمحے، رہائی نار جہنم سے ہوتا یا رب، رہائی نار جہنم سے ہوتا یا عذاب نار سے آزادیوں کو غیر اشرا مجھے رہائی کا پروانہ لوٹا یا رب، میری رہائی کا پروانہ لوٹا یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا لے. اے اللہ پاک ایمان سلامت رہے، ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے. اے اللہ پاک ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. اے اللہ پاک تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک ہم سے تو راضی ہو کر ہمیں امن و آشتی اور سکون عطا فرما، زندگی کا سکون دے، نظام میں سکون دے، آخرت میں سکون دے، قبر میں سکون دے. اے اللہ پاک اپنے حبیب کے جلووں سے ہمیں سکون دے. اے اللہ پاک مرتے وقت بھی تیرے محبوب کا جلوہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، محبوب کے جلووں میں ہماری روح محبوب کے قدموں میں کلمہ پڑھ کر قربان ہو جائے. اے اللہ پاک مدینہ پاک کی بار بار حاضری ملے. اے اللہ پاک حج کی سعادت ملے. الہ العالمین جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو. اے اللہ پاک جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے پاک زندگی ملے، نیکیوں بھری زندگی ملے. نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ پڑا ہے میرے مولا. ماہ رمضان کی آخری گھڑیوں کا واسطہ، آخری منٹوں کا واسطہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے. اے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. میرا مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. میرا مغفرت دوزخ
سے آزادی کا سائل ہوں ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. یا اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض تیری رحمت کی طرف ٹک ٹکی باندھے اس وقت دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اے مولا سب کی جھولیوں میں صحت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک بے روزگار بھی تیری رحمت کی بھیک کے لیے جھولی پھیلائے ہوئے ہوں گے. یا اللہ پاک حلال و آسان روزی ان کی جھولیوں میں ڈال دے, ہم سبھی کی جھولیوں میں ڈال دے. رزق حلال کے علاوہ ایک ذرہ بھی حرام ہمارے پیٹ میں نہ جائے, ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہ جائے. اے اللہ پاک حرام روزی سے, دھوکے کے مال سے, ملاوٹ کے ذریعے کمانے سے, جھوٹ بول کر کمانے سے, دھوکہ دے کر کمانے سے ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے. ہمیں تھوڑی روزی پر قناعت عطا فرما دے اور وہ ہو حلال. اے اللہ پاک 100% حلال روزی ہو, حرام روزی سے مسلمانوں کو بچا لے. یا اللہ پاک وعدہ خلافی کی عادتیں نکلیں, مسلمانوں کو لوٹنے کی عادتیں نکلیں, دھوکہ دینے کی عادتیں نکلیں. اے اللہ پاک مہنگائی ختم ہو جائے اور مہنگائی کی وجہ سے مزید مہنگائی بڑھانے والوں کو ہدایت دے کہ وہ غریبوں پر رحم کریں, سیدوں کی خدمت کریں اور سستا بیچ کر کم نفع پر ہمارے تاجران کاروبار کریں, اور ان کے کم نفع والے کاروبار میں ایسی برکت دے کہ آخرت میں بھی ان کا بیڑا پار ہو جائے. اے اللہ پاک ہم سب کو آپس میں خیر خواہ, بھلائی چاہنے والا, ہم درد بنا دے. اے اللہ پاک دشمنیاں آپس کی ختم ہو, بغض و کینہ ختم ہو اور ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جائے. الہ العالمین نفرتیں ختم ہو, محبتوں کا دور دورہ ہو. یا اللہ پاک فرنگی تہذیب, فرنگی فیشن سے ہماری جان چھوٹے, ہم سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنے, سنتوں کے پیکر بنے. اے اللہ پاک بد اخلاقی ختم ہو, ہم حسن اخلاق والے بنے. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے مل جائے. الہی بیٹیاں چاہیں انہیں بیٹیاں, جو بیٹے چاہیں انہیں بیٹے دے. یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں, گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بن جائیں. یا اللہ پاک جو عرض کیا وہ بھی عطا کر دے, جو عرض نہ کر سکے ان میں بھی ہماری بھلائی پر نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور. عاشقان رسول متوجہ ہو, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک صمت بک علیک توکلت وعلی رزقک افطرت
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک رمضان ہم سے جدا ہو گیا. یا اللہ پاک کیا میری زندگی کا بھروسہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. یا اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ نصیب کر دے. لیلۃ الجائزہ آ گئی, انعام ملنے کی رات آ گئی, کارکردگی جن کی اچھی ہوگی. اے اللہ پاک ہماری کارکردگی تو جانتا ہے کچھ بھی نہیں, صفر ہے. انعام ہم کو بھی دے دے. جو جن کو انعام ملے گا انہی کا صدقہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس انعام میں عطا کر دے. ایمان پر استقامت کا انعام عطا کر دے. اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا صدقہ ہمیں محبت رسول انعام میں عطا کر دے. محبت صحابہ علیہ بیت و اولیاء کرام انعام میں عطا کر دے. یا اللہ پاک ہمارے والدین اور خاندان والوں کی مغفرت انعام میں عطا کر دے. یا اللہ پاک محبوب کی بڑی تمنا ہے کہ امت بخشی جائے. اے اللہ پاک امت کی بخشش کا انعام عطا کر دے. ہم بھی تو امتی ہیں, ہمارا بھی کام بن جائے گا. ساری امت بخشی جائے, سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو. الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی کا انعام مل جائے, ہمارے مریضوں کو صحت کا انعام مل جائے. اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی کا انعام عطا کر دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں قرضے سے آزادی کا انعام مل جائے. مظلوم قیدیوں کو رہائی کا انعام مل جائے. الہ العالمین ہمیشہ 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 کی تیری رضا کا انعام عطا کر دے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.